سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں۔ عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئی، اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا۔ بندے کے حرامی ہونے میں، شیطان کا چیلا ہونے میں، بیوقوف اور جاہل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آپ نے بہت سخت بات کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 13۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب کافروں کو کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ کافر اگر کسی کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کی اور بکواس کی تو وہ مکہ کے کافروں نے کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ اسی میں ہے۔ اور اب آپ خود حساب لگا سکتے ہیں صحابہ کرام پر کون بھونک رہا ہے اور کون اپنی کالی زبان کا استعمال کر رہا ہے۔ کالی زبان والا، کالے لباس والا، کالے عقیدے والا اور کالے دل اور دماغ والا میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بکواسات کرے اور ہم چپ رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور باقاعدہ اللہ پاک خود اپنے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کر رہے ہیں جب کافروں نے کہا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے کر آئے جس طرح کرام کو بیوقوف کہا، تو اللہ پاک نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، بلکہ جو صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ بندہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ حدیث پاک کو نہیں مانتا تو قرآن پاک کو تو مانتا ہے نا، اگر قرآن پاک کو نہیں مانے گا تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوگا اور بغیرت اور بیوقوف اور جاہل بھی ثابت ہوگا۔ اگر مانے گا تو پھر اپنے بے غیرت عقیدے اور گندے عقیدے سے باز آنا پڑے گا۔ دوسری بات، اللہ پاک نے اپنے کلام پاک کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 137 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بعد میں نکال کر بھی دیکھیے گا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تھے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر ان کی طرح ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کی طرح ایمان نہیں لے کر آؤ گے فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ جب گمراہ ہو جاؤ گے، فتنوں میں پڑ جاؤ گے تو کیا پھر تم جنت کے اندر جا سکتے ہو؟ کیا پھر مسلمان کہلوانے کے لائق ہو؟ اللہ پاک خود ان کو بیوقوف بھی کہہ رہے ہیں، ان کو حرامی بھی کہہ رہے ہیں، ان کو جاہل بھی کہہ رہے ہیں، اور اپنے قرآن پاک کے اندر کہہ رہے ہیں۔ آپ ضرور یہ حوالے نکال کر دیکھیے گا، قرآن پاک کی آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 137 سورۃ البقرہ کی، یہ ضرور آپ نکال کر دیکھیے گا۔ اور اس بے غیرت کی ویڈیو بناؤں گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا مکمل پریشن ہوگا اور اسے پاک کی بھی اس کے اندر مکمل ہم سائڈ لیں گے اور اس کے بعد حدیث پاک بھی ثابت کرائیں گے مکمل حدیث پاک کی سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَكَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس کی سند بتائیں گے اور نبی کریم علیہ السلام نے جتنے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ان کی مکمل سند کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اور حدیث نمبر کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اس بار میں نے آپریشن کیا ہے قرآن پاک سے، ان بغیرتوں کا اور لعنتیوں کا اور جاہلوں کا، اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ آپریشن ہوگا حدیث پاک سے اور مکمل سند کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم۔